تم ہسپتال جا کے رسک لے رہے ہو، غالب بولا۔ تم کو کم از کم 24 گھنٹے سڑک پر نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن بہرام دادا کی بیوہ کو صرف میں پہچانتا ہوں، اسے پہچاننا ضروری نہیں، غالب نے کہا۔ اگر اس کی بیٹی مل جائے گی تو ان کا پتہ بھی مل جائے گا۔ ہسپتال میں ہمیشہ پولیس موجود رہتی ہے اور تم ایک بار میو ہسپتال میں ہنسی ہنگامہ آرائی کر چکے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، میں نے کہا۔ لیکن میں تو جاؤں گا، ٹیڈی بولا۔ تم بھی مت جاؤ، غالب نے کہا۔ یہ کام صرف شہلا کو کرنے دو۔ اکیلی شہلا کو؟ رابعہ نے کہا۔ اکیلی کا کیا مطلب؟ اسے کیا وہاں توپ چلانی ہے؟ غالب بولا۔ اور نازو کا مشن تو خیر ایسا تھا کہ یہ بی بی وکیلن اور تم کچھ کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہ تسلیم کرتے شرم آتی ہے کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، رابعہ بولی۔ ہاں، میں اور شہلا کامیاں، ہم دونوں صرف مار کھا سکتے ہیں، کسی کو خالی ہاتھوں سے مار نہیں سکتے، تمہارے سکندر اعظم کی طرح، غالب نے بھنا کر کہا۔ عقل کی بات کوئی سنتا نہیں، فوراً کاٹ کھانا شروع ہو جاتی ہے۔ شہلا سب سے کم مشہور اور مطلوب ہے، اسے رابعہ اور نازو کی طرح کسی سے خطرہ نہیں۔ یہ جائے برقع اوڑھ کر اور اطمینان سے پھرے، ہر وارڈ میں کسی سے بھی بات کرے، اسے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ اس لڑکی سے کوئی بھی رشتہ جوڑ سکتی ہے۔ بہرام دادا کے رشتے کی کچھ بن جائے اور سیدھی اس لڑکی سے جا کے بات کرے، خاموشی سے اس کو یا اس کی ماں کو سمجھا دے کہ وہ کس کی طرف سے آئی ہے، وہ میرا حوالہ دے یا استاد ٹیڈی کا، مگر انہیں قائل کر لے کہ وہ رازداری سے کام لیں، ہماری اصلیت جاننے کے چکر میں نہ پڑیں، اور خدا نے چاہا تو ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ ایک بار رابطہ قائم ہو گیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ غالب کی بات بہت معقول تھی، چنانچہ اس سے اتفاق نہ کرنے کا سوال ہی نہ تھا۔ شہلا نے اسی وقت روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ مسئلہ ایک برقعے کے حصول کا بھی تھا، مگر شہلا نے کہا کہ وہ انارکلی سے خرید لے گی اور امید ہے دوپہر کے کھانے کے وقت تک لوٹ آئے گی۔ ٹیڈی کچھ مضطرب اور مایوس تھا، اسے بہرام دادا کی فیملی کے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن ہم نے اسے تسلی دی کہ پہلا کام تو اس لڑکی کو بچانے کا ہے، اس کے بعد ساری زندگی پڑی ہے۔ ٹیڈی جس طرح چاہے اپنے احسان کا قرض ماہ سود ادا کر دے، وہ سونا تو اب نکال ہی لینا چاہیے، ٹیڈی نے کہا۔ ابھی سے کیوں نکال لیں؟ جب ضرورت پڑے گی تو نکال لیں گے، میں نے کہا۔ وہاں وہ سونا بہت محفوظ ہے۔ میں اور محسن سڑک تک شہلا کے ساتھ گئے اور اسے ٹیکسی میں بٹھا کے لوٹ آئے۔ ہم نے اسے 10,000 روپے دے دیے تھے کہ اگر ہسپتال میں بہرام دادا کی بیٹی ضرورت مند ہو تو اسے دے آئے۔ واپسی پر ہم نے اخبارات خریدے، ان میں گزشتہ دنوں کی دہشت گردی کے خلاف بہت سے بیانات اور اداریے تھے، جن میں سارا غم و غصہ انتظامیہ پر اتارا گیا تھا۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ بیانات چھپوائے گئے ہیں کیونکہ ہماری تمام کارروائی کا نشانہ دلاور کے علاوہ پولیس کے 2 افسر بنے تھے۔ ان میں سے ایک انسپکٹر حشمتان تو مارا گیا تھا، لیکن ایس پی سراج کا گھر تباہ ہوا تھا۔ تازہ خبریں ایک نامعلوم شخص کے قتل اور ایک ٹریفک سارجنٹ پر قاتلانہ حملے کی تھیں۔ نامعلوم شخص کے متعلق بتایا گیا تھا کہ اس کی لاش ایک جلی ہوئی گاڑی سے دریافت ہوئی تھی اور ناقابل شناخت ہو چکی تھی۔ اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ گاڑی کس کی تھی اور کہاں سے ملی تھی۔ اس گیراج کا بھی کوئی حوالہ نہیں تھا جہاں میں نے مرسیڈیز کو چھوڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی وہ زیر مرمت کاریں بھی ضرور تباہ ہوئی ہوں گی، مگر خبر میں اس کا تذکرہ نہیں تھا۔ پولیس شاید اس گیراج کے مالک کو پکڑ کر لے گئی ہوگی، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ مرسیڈیز وہاں کیسے پہنچی، کیسے اس میں آگ لگی، اسے وہاں چھوڑ کر جانے والے کون تھے، اور اس نے کچھ نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا۔ باقی 2 گاڑیوں کے مالکوں نے بھی اپنے اپنے نقصانوں کے لیے اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہوگا، اور پولیس نے کاروں کے مالکوں کو مطمئن کرنے کے لیے گیراج والے کو اٹھا لیا ہوگا، اس کی واجبی سی مرمت کی ہوگی اور پھر اسے معاف کر دیا ہوگا۔ معاف کرنے کا نذرانہ لے کر پولیس کو بھی معلوم ہوگا کہ وہ مجرم نہیں ہے، اور اگر سچ مچ تفتیش کرنی پڑی تو وہ کبھی کچھ معلوم نہیں کر سکیں گے، لیکن خبر میں یہ سب نہیں تھا۔ ٹریفک سارجنٹ نے بھی واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق حملہ آور 2 تھے، ان میں سے ایک گاڑی لے کر بھاگ گیا اور دوسرا پکڑا گیا۔ اس نے دوسری کار کے مالک کو پکڑ لیا تھا جو وہاں موجود ہونے کا قصوروار تھا۔ وہ نشے میں تھا اور اس کا یہ جرم کافی تھا۔ پولیس نے اس سے سارے نقصانات کی تلافی کر لی ہوگی۔ سارجنٹ نے اپنی عزت بچا لی تھی اور یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ فرار ہونے والا مجرم اس کی وردی اتروا کے بھاگ گیا تھا، دوبارہ اس وردی میں نمودار ہوا تھا اور پھر بھاگ گیا تھا۔ اس قسم کی کارکردگی پر اسے بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی۔
جو پکڑا گیا تھا بہرحال پیسے والا تھا، نئی وردی بنوانے کے لیے پیسے دے گیا ہوگا۔ ہم واپس پہنچے تو غالب اور نازو مختلف کمروں میں پھر رہے تھے۔ غالب اپنے بچپن سے فرار ہونے تک کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان کر رہا تھا اور نازو بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ چنانچہ غالب نے عمر رفتہ کی کتاب کا ہر ورق اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ میرا خیال ہے غالب بالآخر نازو کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ محسن نے ان دونوں کے انہماک کو دیکھ کر کہا، تم سب مرد ایک جیسے شکاری ہو۔ رابعہ نے کہا، لفظوں کے جال بنتے ہو، سبز باغ اور سنہرے خواب دکھاتے ہو، عورت بچ کر کہاں جا سکتی ہے؟ یہ عورت تو اپنے گھر جا سکتی ہے۔ محسن بولا، اس کا اپنا گھر ہے۔ کون سا گھر؟ عورت کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ رابعہ بے خیالی میں بولی، یہ زنانہ فلسفہ مت جھاڑو ہمیں اداس کرنے کے لیے کہ اسے تو ایک دن بابول کا انگنا چھوڑ کے آنا پڑتا ہے۔ محسن بولا، ہم سب ہی اسی طرح اپنے اپنے دل میں حسرت تعمیر لیے پھر رہے ہیں۔ میرا کون سا گھر ہے؟ استاد ٹیڈی کا گھر کہاں ہے؟ باپ کا گھر نہ اسے ملا نہ سکندر کو، لیکن اسے تم نے خرید لیا۔ اس ویرانے میں اور اس ویرانے میں کیا فرق ہے؟ بقول شاعر، آباد کرتے آخر ویرانے آدمی ہیں۔ جب سکندر ودا ہو کے تمہارے گھر جائے گا تو کیا وہ اس کا گھر نہیں کہلائے گا، کیونکہ مالک تو تم ہو؟ میرا مطلب یہ نہیں تھا، رابعہ نے شرمندگی سے کہا۔ اندر سے غالب کا ایک نعرہ سنائی دیا۔ نازو ہنستی ہوئی برآمد ہوئی اور رابعہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ چلو باجی کچھ دوپہر کے کھانے کا کر لیں، وہ بولی۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر دیکھا، غالب رونی شکل بنائے لنگڑاتا ہوا نمودار ہوا تو وہ پھر ہنسی۔ میں نے اور محسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یار مرزا خیریت تو ہے نا؟ میں نے ہمدردی سے کہا۔ ہاں خیریت ہے۔ مرزا فرش پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ الو کی پٹھی کے ہاتھ پیر ہی قابو میں نہیں ہیں۔ تمہاری بھی تو زبان قابو میں نہیں ہے دوست۔ او یار تو زبان کا جواب زبان سے دے، مرزا غالب نے غصے سے کہا۔ آخر کون سی بری بات کہہ دی تھی میں نے؟ یہی کہا تھا نا کہ وہ دن آئے گا جب تمہارے رخ روشن کی چاندنی سے میرے گھر میں اجالا ہوگا، میرے دل میں پھول کھلیں گے۔ ڈائلاگ تو اچھا تھا، میں نے سر ہلا کے کہا۔ خاصی رومانٹک اور جذباتی بات تھی، محسن نے میری تائید کی۔ بس اسی پر اٹھا کے پھینک دیا، غالب نے نقش فریادی بن کے کہا۔ تو چھوڑو مرزا، یہ عشق تمہارے بس کا نہیں، میں نے کہا۔ لنگڑے لولے ہو جاؤ گے شادی ہونے تک۔ دلہا اسٹریچر پر جاتا اچھا نہیں لگتا، اور ویل چیئر پر بیٹھا کیسا لگتا ہے؟ محسن بولا، یہی تو مجبوری ہے دوستو، غالب نے آہ بھر کے کہا۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ سوچ لو، ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ محسن بولا، جب تم اس کے حکم کے غلام بنو گے، سارا دن فٹ بال کھیلے گی تم سے۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، غالب بولا۔ آج اس نے پہلی بار اظہار عشق کیا تھا، اعتراف جرم کیا تھا اور سزا کا طلبگار تھا۔ اس کا مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ یار یہ نازو کیا اب ایسے ہی پھرے گی؟ غالب بولا۔ کیا صورت بنی ہوئی ہے؟ یہ پوچھو کہ چاند بدلی سے کب باہر آئے گا؟ میں نے کہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب موسیٰ بھائی آئے گا، وہی چڑیل کو پھر پری بنائے گا۔ اور موسیٰ بھائی کب آئے گا؟ محسن بولا۔ جب ہم اسے لائیں گے۔ اور تم اسے کب لاؤ گے؟ غالب نے کہا۔ ہم اسے جب چاہیں گے اٹھا لائیں گے، محسن نے کہا۔ اب تو اٹھا کے ہی لانا پڑے گا، اپنی خوشی سے وہ پہلے بھی نہیں آیا تھا، غالب بولا۔ صورت دیکھتے ہی بھاگ جائے گا، ہمیں خانہ بدوش قبیلہ بن کے سفر کرنا ہے، میں نے کہا۔ پھر کیا ضرورت ہے نازو کا میک اپ اتارنے کی، ہم سب کو ایسا ہی بن جانا چاہیے۔ ہمیں خانہ بدوشوں کے دیگر اسباب کی ضرورت بھی ہوگی، 4 گدھے اور کم سے کم 2 خیمے، سفر میں کھانا پکانے کا سامان، تھوڑے بہت برتن اور زمین پر بچھا کے سونے کے لیے کچھ بستر وغیرہ، محسن بولا۔ اس کے علاوہ صورت خانہ بدوشوں جیسی بنا لینے کے بعد پھر ویسا ہی لباس بھی درکار ہوگا۔ یہ سب کہاں سے آئے گا؟ بازار میں کیا نہیں ملتا؟ ابھی تو کھانے میں دیر ہے، میں نے کہا۔ ہم چلتے ہیں اور سب خرید لاتے ہیں، شام تک حلیہ بدل جائے تو اچھا ہے، پھر یہ طے کریں گے کہ کس کو کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ اب ہم سب ایک ہی قافلے کی صورت میں نہیں رہ سکتے۔ غالب نے بھی بالآخر اپنے لب کھولے۔ 2 حصوں میں تقسیم ہونا پڑے گا، ایک ٹیم دوسری ٹیم سے رابطہ ضرور رکھے گی، لیکن دونوں الگ رہیں گے۔ یہاں کون ٹھہرے گا؟ ٹیڈی سوتے سوتے اٹھ بیٹھا۔ کوئی نہیں، میں نے کہا، یہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔
کام تو ہے لیکن تم اسے کام نہیں سمجھتے، ٹیڈی نے شکایتی لہجے میں کہا۔ بہرام دادا کی بیٹی کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہوگا جانے سے پہلے ہی کر لیں گے، اس کے بعد آپریشن کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے ہم دعا کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کے لیے ہمارے یہاں موجود ہونا ضروری نہیں، میں نے کہا۔ ہم ان عورتوں کو بھی ساتھ رکھیں گے۔ ظاہر ہے یہاں کس کا میکا ہے، میں نے کہا۔ ان کی مدد کی ضرورت بھی تو پڑ سکتی ہے، ایک ٹیم میں نازو ہوگی تو دوسری میں رابعہ، یہ بھی ضروری ہے کہ میں اور نازو الگ ہوں، خالی ہاتھوں سے لڑنا پڑے تو دونوں ٹیموں میں مقابلے کی صلاحیت برابر ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اور رابعہ، میں اور نازو، غالب نے خوش ہو کے کہا۔ خوب گزرے گی، مجبوری ہے ورنہ تمہاری جان کی بازی نہ لگاتے، میں نے کہا۔ اسے لڑنے بھڑنے کا موقع نہ ملا تو وہ ساری مشق ستم تمہاری جانیں ناتواں پر کرے گی اور وہاں تمہیں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ارے تو کون کافر بچنا چاہتا ہے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، غالب بولا۔ بس تو پھر کیا غم ہوگا، محسن بولا، شوق سے مرو۔ ان میاں بیوی کا کیا ہوگا؟ کیا ہم ظالم سماج کی طرح ان کو جدا کر دیں گے؟ غالب بولا۔ میرا خیال ہے شہلہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں نے کہا اور محسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں نہیں جا سکتی؟ ٹیڈی نے کہا۔ تم نہیں سمجھو گے بیٹے، ابھی بچے ہو، محسن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا۔ وہ امید سے ہے، اس نے شرماتے ہوئے اعتراف کیا۔ اچھا، غالب اور ٹیڈی ایک ساتھ اچھلے۔ تو یہ بات ہے، ہمیں بتایا تک نہیں۔ غالب نے محسن کے ایک مکہ رسید کیا۔ مبارک ہو بھائی، یہ تو اتنی تازہ خبر ہے کہ آج کے اخبار میں بھی نہیں، محسن بولا۔ مجھے بھی رات کو ہی اطلاع ملی تھی اور میرا خیال تھا کہ کسی کو معلوم نہیں، تو سکندر کو کیا فرشتے بتا گئے؟ غالب بولا۔ تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھے امید تھی، تم بھی امید سے تھے، غالب بولا۔ ہاں بھائی، ایک اندازہ تھا کہ جب محسن نے شادی کی ہے تو پھر وہ سب کچھ تو ہوگا جو شادی کے بعد ہوتا ہے، میں نے کہا۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ پھر تو واقعی شہلہ نہیں جا سکتی اور ظاہر ہے پھر بچے کا باپ بھی نہیں جا سکتا، غالب نے کہا۔ باپ ضرور جائے گا، کسی کا باپ نہیں روک سکتا اسے، محسن بولا۔ لیکن یہاں بھی تو کسی کو شہلہ کی خبر گیری کے لیے رہنا چاہیے، میں نے کہا۔ ہم اسے کسی کے پاس چھوڑ سکتے ہیں، محسن بولا۔ مثلاً منظر کے گھر میں، اس کی بیوی بہت تجربہ کار ہے۔ فائن، اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی، میں نے کہا۔ تو اب دونوں ٹیموں کی تشکیل ہو گئی، میرے اور رابعہ کے ساتھ استاد ٹیڈی، غالب اور نازو کے ساتھ محسن۔ اس سے بہتر ٹیم نہیں بن سکتی۔ غالب اور نازو کی جوڑی تو اچھی ہے، اتنی ہی اچھی ہے جتنی تمہاری اور رابعہ کی جوڑی، محسن بولا۔ ہاں اتنی ہی اچھی ہے، میں نے کہا، لیکن ضروری ہے کہ دونوں کے ساتھ ظالم سماج کا نمائندہ موجود رہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ سب ہوش مند، ذمہ دار اور باضمیر ہیں، مگر احتیاط اچھی چیز ہے۔ نازو کے اور میرے الگ الگ رہنے کے اسباب وہ نہ ہوتے جو میں نے بیان کیے تو میں خود تجویز کرتا کہ رابعہ اور غالب ایک ساتھ ہوں۔ یہ انتخاب بہتر کارکردگی کا ضامن ہوگا، محسن نے کہا۔ کام میں دل لگے اور دل کی تقویت کا سامان ساتھ ہو تو کام بھی کام نہیں رہتا، ایک رومانٹک ایڈونچر بن جاتا ہے۔ لیکن نازو اور غالب کے ساتھ ٹیڈی کو رکھا گیا تو یہ ایڈونچر بھی خانہ جنگی کی صورت اختیار کرے گا۔ نازو اور غالب میں تو چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد والا معاملہ ہے، مگر ٹیڈی اور غالب بھی لڑیں گے اور تینوں آپس میں الجھنے والے ہوں گے تو سلجھائے گا کون؟ میں اور رابعہ امن پسند لوگ ہیں، ٹھنڈے خون والے جانور، مثلاً مگرمچھ اور اگرمچھ، غالب نے کہا۔ تمہارے ساتھ محسن ہی ٹھیک رہے گا، میں نے کہا۔ ہم استاد ٹیڈی کے اچھے پارٹنر ہوں گے۔ ہم دونوں ٹیموں کے فرائض اور تقسیم کار کی بحث میں ایسے الجھے کہ دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا۔ شہلہ نے اس سے پہلے ہی لوٹ آنے کو کہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ کام اتنا آسان بھی نہیں کہ وہ جائے اور ہسپتال کو ہاتھ لگا کے لوٹ آئے۔ رابعہ اور نازو نے لنچ کا اعلان کیا تو 2 بج چکے تھے۔ شہلہ کا انتظار بے سود تھا۔ محسن نے بھی مجھ سے اتفاق کیا کہ وہ 4 بجے سے پہلے نہیں آ سکتی۔ چنانچہ ہم سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ مینیو دیکھ کر ہم سب کو حیرانی ہوئی۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 2 لڑکیوں نے بہت کچھ بنا لیا تھا۔
قورمے کے ساتھ آلو کے کٹلیٹس تھے، بریانی تھی، سلاد، اچار اور کھیر دیکھ کر مجھ پر رکت طاری ہونے لگی۔ یہ انتہائی گھریلو قسم کا مینیو تھا جو در بدری میں نہ جانے کب سے خواب و خیال تھا۔ عام طور پر بازار کا کھانا چلتا تھا، تنوری روٹیاں اور وہی آلو قیمہ، آلو گوشت۔ بیٹھے کیوں ہو؟ کیا صرف دیکھ کر پیٹ بھر جائے گا؟ رابعہ ہنسی۔ کچھ یقین نہیں آ رہا ہے، میں نے کہا۔ یہ سب کیسے کر لیا تم لوگوں نے؟ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ نازو نے غالب کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب تک تو ہاتھ پیر چلاتے اور توڑتے ہی دیکھا ہے، غالب بولا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ ہانڈی میں چمچہ بھی چلا لیتی ہو۔ اور یہ خاتون ایڈوکیٹ، انہیں قانونی دفعات کے حوالوں کے علاوہ کھانے پکانے میں بھی شدھ بدھ ہے، میں نے کہا۔ غالباً قورمہ انہوں نے بنایا ہوگا۔ غلط، قورمہ نازو نے تیار کیا ہے، رابعہ مسکرائی۔ میں نے بریانی پکائی، خوب اندازہ ہے آپ کا۔ پھر کٹلیٹس نازو نے بنائے ہوں گے، غالب نے کہا۔ میرے کٹلیٹس بناتی رہتی ہیں نا۔ یہ بھی غلط، رابعہ پھر ہنسی۔ نازو نے کھیر بنائی ہے، کھیر پکائی جتن سے اور خورمہ دیا جلا، میں نے کہا۔ آیا کتا کھا گیا؟ محسن نے غالب کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تو بیٹھا ڈھول بجا۔ میں نے امیر خسرو کا دوہا مکمل کرتے ہوئے نازو کو مخاطب کیا۔ ڈھول بمائنی ڈھول جانی، ڈھول سپاہیا، ڈھول تو یہ ساری عمر بجائیں گی، محسن بولا۔ کھانا کھائیے، پھر نہ جانے سفر میں ریت پھانکنا پڑے اور گھاس چڑھنا پڑے، میں نے کھانے پر حملہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹیڈی اور غالب مجھ سے پہلے ہی ٹوٹ پڑے تھے اور خواتین کی ایک نہیں سن رہے تھے جو صبر کی تلقین میں وقت ضائع کر رہی تھیں۔ بالکل گھر گھرستی والی بیویوں کی طرح انہوں نے ہمیں کھلایا اور پھر خود کھانے سے انکار کیا کہ شہلا کا انتظار کریں گے۔ غالب اور ٹیڈی نے اتنا کھا لیا کہ انہیں کھینچ کر اٹھانا پڑا۔ وہ اٹھے، مشکل سے بستر تک پہنچے اور لیٹ گئے۔ اب تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، استاد ٹیڈی نے کہا۔ غالباً معدے میں جگہ نہیں رہی تو کھانا پھیپھڑوں میں چلا گیا، دل و جگر میں سما گیا، غالب نے کہا۔ یہ تمہارا آخری طعام تو نہیں تھا، میں نے کہا۔ اب لیٹ کر کلمہ پڑھتے رہو، محسن بولا۔ ہم جا رہے ہیں، ہماری واپسی تک فوت مت ہو جانا۔ ان دونوں پر غنودگی طاری تھی۔ میں اور محسن گھر سے نکلے تو وہ خراٹے لے رہے تھے، نہایت مضحکہ اس طریقے پر۔ ایسے لگتا تھا کہ غالب ایک مصرع پڑھتا ہے اور ٹیڈی خراٹوں کا دوسرا مصرع پڑھ کے جواب دیتا ہے۔ ہم دونوں نے جیب میں 5,000 روپے رکھ لیے تھے، باقی 1,24,000 کی رقم میں نے سیلوفین میں اچھی طرح لپیٹ کر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں ڈال دی تھی جس میں پانی اوپر تک بھرا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کتنا پرانا تھا۔ ہم نے اتفاق رائے سے موسیٰ بھائی کی خدمات حاصل کرنے کو غیر ضروری قرار دیا۔ خانہ بدوشی صحرائی قبیلے کے افراد کا بھیس بدلنا کوئی مشکل کام نہیں تھا جو ہم خود نہ کر سکتے۔ چوک رنگ محل کی ایک دکان تک پہنچنے کے لیے ہم نے راہ چلتے لوگوں سے اور کچھ دکانداروں سے رہنمائی حاصل کی۔ رنگ محل کی اس دکان کے ماتھے پر بڑا جاندار سائن بورڈ آویزاں تھا۔ حشر تھیٹر سپلائی کمپنی کا نام سٹیج ڈرامے کے اس عظیم مصنف اور فنکار کے نام سے منسوب تھا جسے دنیا آغا حشر کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تاہم سائن بورڈ پر مصوری کے سارے نمونے ویسے ہی تھے جیسے عموماً ٹرک اور بس کی باڈی پر نظر آتے ہیں۔ ایک طرف خوفناک مونچھوں والا پہلوان ٹائپ شخص مغل بادشاہوں کی وضاقطہ بنائے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ نے کندھے پر گرز کو تھام رکھا تھا تو دوسرے ہاتھ سے وہ مغل اعظم کی طرح گلاب کا پھول سونگھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں کسی شہنشاہ ہند کا تصور نہ آیا جو اتنا بے ڈھنگا ہو اور بیک وقت گرزہ اور پھول اٹھائے رکھے۔ دوسری طرف نور جہاں یا ملکہ ممتاز محل قسم کی خاتون تھیں، لباس شاہانہ میں بے لباسی کا اشتہار۔ ملکہ عالیہ کی ایک آنکھ چھوٹی تھی اور دوسری بڑی۔ کسی نے شرارت میں ان کے لبوں پر مارکر سے 2 سیاہ لکیریں بنا دی تھیں جو باقاعدہ تراشی ہوئی مونچھیں نظر آتی تھیں۔ مالک دکان آغا حشر کا قدرداں ہی نہیں پیروکار بھی تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سب ڈرامائی تھا۔ اس نے ہماری فرمائش پر اپنا مشورہ شامل کیا اور بہت تفصیل سے سمجھایا کہ صحیح بردہ فروش نظر آنے کے لیے ہمیں کس قسم کا حلیہ بنانا ہوگا۔ اس کے پاس پرانی البم تھی جس میں مختلف سٹیج ڈراموں کے فوٹوگراف تھے۔ اس نے متعدد ڈراموں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس میں کیا بنا تھا۔ اس نے ہیرو، ولن، ہیرو کے باپ، ہیروئن کے باپ اور کامیڈین، یہاں تک کہ ایمرجنسی میں زنانہ رول تک کیے تھے اور بقول خود ہر کردار میں اپنی اداکاری کی دھاک بٹھا دی تھی۔
برا ہو بائسکوپ کا جس نے تھیٹر کا بیڑا غرق کیا۔ اس نے ہمیں خانہ بدوش قبیلے کے مرد اور عورت کے بھیس میں بہت سی تصویریں دکھانے کے بعد اپنی مرضی سے سامان نکالا اور مفصل ہدایات کے ساتھ ہمارے حوالے کیا۔ اس کی فضول بکواس ہم نے مروت اور اخلاق میں سنی۔ وہ ایک دل شکستہ آرٹسٹ تھا جس کے لاکھوں قدرداں ختم ہو چکے تھے اور بامی شہرت سے گمنامی کے اندھیرے میں گم ہو جانے والے کو اب کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ جب وہ کسی کو اپنے زرعی دور کے متعلق کچھ بتاتا تھا تو کمزور اور بدتمیز لونڈے ہنستے تھے۔ کالجوں میں ڈراماٹک کلب بنا کے پھکڑ پن کا مظاہرہ کرنے والی یہ لونڈے خود کو ڈرامہ آرٹسٹ کہتے تھے اور اسے بہت افسوس تھا کہ یہی لوگ بعد میں ٹی وی ڈراموں کے لیے منتخب ہو جاتے تھے۔ فن کہیں نہیں مگر فنکار سب ہیں، اس نے زمانے کے چلن پر آخری تبصرہ دیا۔ ہم ایک خاصا بڑا بنڈل لے کر اور اس کے ماضی کے عظیم فنکار سے مصافحے کی سعادت حاصل کر کے دکان سے رخصت ہوئے تو کچھ افسردہ تھے۔ زمانے کی قدر شناسی کا نظارہ بہت عبرتناک تھا۔ وہ بھی زمانہ ہوگا جب ہزاروں افراد اس غضب کے فنکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس سے ایک بار ہاتھ ملانے کے لیے اور اس سے ملاقات کے لیے دن رات آگے پیچھے پھرتے ہوں گے۔ ایکٹریسوں سے لے کر تماش بینوں تک ہر طبقے کی ایک سے ایک حسین لڑکی اس پر فریفتہ ہوگی اور اس کے قریب کی خواہش میں بے قرار، مگر وقت ساتھ چھوڑ گیا تو سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اب ثقافت کے نام لیوا بھی اس سے کترا کے گزر جاتے ہیں۔ شاید وہ ہر ایک کو اسی طرح اپنے ماضی کی داستان سنا کے دل کا غبار نکالتا ہوگا اور بتاتا ہوگا کہ یادگار زمانہ ہے ہم لوگ، مگر زمانے کی روش تو یہ ہے کہ جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ ان فنکاروں کو تو آثار قدیمہ والے بھی اپنی تحویل میں نہیں لیتے۔ اس آدمی نے مجھے شرمندہ کیا، محسن بولا۔ موسیٰ بھائی تھا ایک نمبر کا بدماش، ہم بھی اس سے بدماشی کے دھندوں میں مدد لیتے تھے اور پیسے اس کے منہ پر مارتے تھے۔ یہ فنکار تھا، اس نے ہمیں فن شناس سمجھا اور فن کے اسرار و رموز سمجھاتا رہا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ ہم اس کے پیشے سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتے اور اسے دھوکہ دے رہے ہیں تو اسے کتنا دکھ ہوتا۔ دکھ تو آدمی کا مقدر ہے، میں نے کہا۔ اگر اسے اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے فن کی بے قدری دیکھ کر تو وہ اس پیشے کو خیر بات کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اصل بات یہ ہے کہ مجبوری سب کچھ کرواتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب میک اپ سے بھیس بدلنے والے ڈرامہ آرٹسٹ نہیں ہوتے۔ پھر اس نے ہم سے یہ سب باتیں کر کے کیا پایا؟ کچھ نہیں، تم بھول رہے ہو کہ وہ ایک ایکٹر تھا۔ ایکٹر ہمیشہ ایکٹر رہتا ہے، خواہ اسے سٹیج اور سکرین کی دنیا بھول جائے، میں نے کہا۔ وہ اچھی طرح سمجھتا ہوگا کہ اب میک اپ سے کوئی بھیس بدل سکتا ہے تو دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے، روپوش ہونے کے لیے۔ چور ڈاکو اور جرائم پیشہ لوگ زیادہ ہیں، سٹیج آرٹسٹ بہت کم۔ اس نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم کس ڈرامہ سوسائٹی یا کس کالج کے ڈراماٹک کلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ عموماً پرانے کلب اپنا سامان رکھتے ہیں اور ہماری طرح اناڑی پن کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس نے تو ڈرامے تک کا نام نہیں پوچھا۔ ہم سچ مچ سٹیج ڈرامہ کرنے والے ہوتے تو کیا اسے مدعو نہ کرتے؟ مگر وہ پرانے وقتوں کے کچھ نہ جاننے والے اور کچھ نہ سمجھنے والے سادہ لوہ بوڑھے کا کردار ادا کرتا رہا، اور بلا شبہ اس نے اپنی اداکاری سے تجھے متاثر کر لیا۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر اس کے پاس ڈاکو جائیں اور صاف کہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیس بدلنا چاہیں تو وہ بہرا بن جائے گا، یہ ظاہر کرے گا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں، اشاروں میں بات کرے گا اور جو وہ مانگیں گے دے دے گا۔ اس کا فائدہ وہ محفوظ رہتا ہے، میں نے کہا۔ جو لوگ دھوکہ دہی کے لیے اس سے بھیس بدلنے کا سامان لے جاتے ہیں انہیں وہ ایک مظلوم اور قابل رحم شخص لگتا ہے۔ کبھی کوئی پکڑا جاتا ہوگا تو اس کا نام نہیں لیتا ہوگا کہ خوامخواہ پولیس اس بڈھے کو بھی گھسیٹے گی۔ بفرض محال اس کو پولیس اعانت جرم میں دھر لے تو وہ ایک مخبوط الحواس اور دل شکستہ بوڑھے کی اداکاری سے اپنی مظلومیت کا تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہے گا اور چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بھی موسیٰ بھائی ہے لیکن بے خطر۔ میں نہیں مانتا کہ یہ اداکاری تھی، محسن بولا۔ دیکھ یار اس نے پیسہ کتنا لیا ہم سے، میں نے کہا۔ کیا یہ سامان 7,000 کا ہے؟ ڈرامہ آرٹسٹ ہوتے تو یہ ان سے 700 مانگتا، اور اگر 7,000 مانگتا تو کیا وہ اتنی آسانی سے دے دیتے؟ 6 عدد نقلی وگ، داڑھی مونچھیں اور چھوٹا موٹا دوسرا سامان، یہ 300-400 کا ہوگا۔ 700 کی بجائے اس نے ہم سے 7,000 وصول کر لیے۔ ایک پیسہ کم نہ کرنے کا مطلب بالکل صاف تھا کہ میاں یہ سامان کی نہیں ضرورت کی قیمت ہے۔ معلوم نہیں تم کیا کرو گے، مجھے اپنا رسک بھی تو کور کرنا ہے۔ ممکن ہے تم ڈاکہ ڈالو، لاکھوں لوٹ لو، تو پھر 7,000 مجھے کیوں نہیں دے دیتے؟
ہم چھوڑ کے بھی تو جا سکتے تھے۔ مشکل تھا، اسے ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دکان کتنی مشکل سے تلاش کی تھی ہم نے۔ میں نے کہا مشکل انہی کو پیش آتی ہے جن کا ڈرامے سے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ہم 7,000 دے سکتے ہیں، ایسی دکانیں گلی گلی تو ہیں نہیں، ہم کہاں جاتے اور جانے لگتے تو وہ ایک شوشہ چھوڑ دیتا کہ میاں ہوشیار رہنا، لوگ پہلے پولیس کو بلا کے تصدیق بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کہاں ہو رہا ہے۔ مجھے تم لوگ ڈرامہ آرٹسٹ تو لگتے نہیں۔ میں قائل ہونے لگا ہوں تیری بات سے، محسن بولا۔ اس کا یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڈھے کو پیسے سے غرض ہے، اس کے بعد سٹیج پر ڈرامہ کرو یا دنیا کے ساتھ، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ظاہر ہے 7,000 کی اس نے کون سی رسید دی ہے، میں نے کہا، اور سامان سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم نے اس سے لیا تھا۔ محسن بولا، چلو ٹھیک ہے، ہم بھی ایک مستقل ضرورت مند ہیں، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اب وہ سامان چاہیے جو کسی دکان پر نہیں ملتا۔ میں نے کہا ہمیں کچھ گدھے چاہیے۔ ان کی کیا کمی، ایک ڈھونڈو 1,000 ملتے ہیں۔ محسن نے کہا وہ ایک کہاں ملے گا؟ میں نے کہا غالباً کسی کمیار یا دھوبی سے پوچھنا پڑے گا، معلوم نہیں آج کل کیا بھاؤ چل رہا ہے۔ محسن کہا مار کے ہنسا۔ کیا دلچسپ تجربہ ہے یہ بھی، کبھی سوچ سکتے تھے ہم کہ ایک دن گدھے خریدنے پڑیں گے؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آدمی کبھی نہیں کرتا، مثلاً کشکول ہم فقیروں کے ہاتھ میں دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں بنتے ہیں اور کہاں ملتے ہیں تو جتنے خیرات دینے والے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ بتا سکے۔ میرا خیال ہے کہ شہر سے باہر چلتے ہیں، ملتان روڈ کی طرف، میں نے اکثر خانہ بدوشوں کے خیمے دیکھے ہیں وہاں۔ میں نے کہا گدھے کیا، ان سے خانہ بدوشی کا تمام اسباب مل جائے گا۔ ایک ٹیکسی نے ہمیں ملتان روڈ پہنچا دیا۔ ڈرائیور نے 2 بار پلٹ کر پوچھا کہ ہمیں ملتان روڈ پر کہاں جانا ہے، اور ہر بار ہم نے وہی جواب دیا کہ سیدھے چلتے جاؤ۔ او جی ملتان جانا ہے تے صاف دسو نا، وہ چڑ کے بولا۔ میں نہیں جا سکتا، کوئی بس پھڑ لو۔ اے بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا اسی بس پھڑ لینے آ۔ ٹیکسی والے نے اس جواب کا مزید برا منایا اور وہیں ٹیکسی کھڑی کر دی۔ ہم نے بہت شرافت سے کرایہ بمطابق میٹر ادا کیا اور وہ ہمیں ویران سڑک پر چھوڑ کے واپس ہو گیا۔ وہ طے نہیں کر سکا کہ ہم بے وقوف ہیں یا بہت چالاک۔ جب ٹیکسی نظر سے اوجھل ہو گئی تو میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سڑک سے کچھ فاصلے پر چند خیمے نظر آ رہے تھے۔ ایک اونٹ اپنی بلندی کے باعث صاف پہچانا جاتا تھا۔ اس کے دامن میں چڑھنے والے گدھے بھی ہو سکتے تھے، خچر بھی اور گھوڑے بھی۔ باقی چوپائے بھیڑ بکریاں تھے یا خانہ بدوشوں کے بیوی بچے۔ تقریباً آدھے میل کا فاصلہ ہم نے ہل چلی ہوئی زمین پر اور کھیتوں کی منڈیر پر طے کیا۔ گرد اور دھوپ نے ہمارے رنگ روپ کو خاصا متاثر کیا، اور جب ہم خیموں تک پہنچے تو فرق صرف لباس کا رہ گیا تھا۔ حلیے سے تو من تو شدم تو من شدی والا حساب تھا۔ وہاں کل 7 خیمے تھے اور اتنے ہی گدھے کے سائز کے گھوڑے جو نہایت کاہلی سے کھڑے تھے۔ 4 جوانی میں بوڑھی ہو جانے والی عورتیں میلے کچیلے ڈھیلے ڈھالے مگر رنگ برنگے کپڑے پہنے زمین پر پاؤں پسارے ایک دوسرے کے سروں سے جوئیں تلاش کر رہی تھیں۔ یہ ان کی ہابی سمجھی جا سکتی تھی۔ بچے بھی زمین کی تپش اور مٹی سے بے نیاز لوٹیں لگانے میں مصروف تھے۔ بھیڑ بکریاں دوڑا رہے تھے اور ان کے ساتھ مل کر زمین کو کھاد فراہم کر رہے تھے۔ ایک کتے نے بھونکنا شروع کیا تو انہیں کسی اجنبی کی موجودگی نے خبردار کیا۔ سب سے پہلے بچے آئے اور انہوں نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کورس شروع کیا۔ ایک 4 آنے دے بابو، بھوک لگی ہے۔ وہ ہمارے پیچھے چلنے لگے اور مختلف درد بھری اپیلیں کرتے رہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ماں اندھی ہے، باپ معذور ہے۔ اگر ہمارے پاس اتنی ہی چونیاں ہوتی جتنے بچے تھے تو ہم اس کورس کو بند کر سکتے تھے۔ 1 روپے کا نوٹ دیتے تو وہ آپس میں چھینا جھپٹی میں پھاڑ دیتے، اور اتنے تو 1 کے نوٹ بھی بہرحال نہیں تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کو جھڑکا لیکن وہ بالکل متاثر نہ ہوئے۔ پھر کسی خیمے سے ایک پتلا سا بانس نما شخص نکلا جس کی مونچھیں سٹیل وول کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ اس کے لمبے لمبے بال کندھوں تک پہنچے تھے اور تقریباً سفید تھے۔ وہ صرف دھوتی باندھے ہوئے تھا اور ننگے پاؤں نکلا تھا، لیکن اس کے گلے میں جیولری تھی، نیلے پیلے لال رنگ کے موتیوں کی مالائیں، کانوں میں پیتل کی بالیاں اور ہاتھ میں کونڈی والا موٹا ڈنڈا۔ لیکن اس سے وہ ہمارا سر توڑنا چاہتا تو توڑ سکتا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر مسکرائے۔ کیا یہ قبیلے کا سردار ہوگا؟ محسن نے سوچ کر کہا۔ سخی داتا کچھ دینے آیا ہے، وہ شخص آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولا۔
اس کی آواز کی گھن گرج نے مجھے متاثر کیا۔ یہ تو یار فقیروں کا ڈیرا ہے، محسن بولا۔ پھر کیا ہوا، یہ خانہ بدوش فقیر ہوں گے، میں نے کہا۔ پھر گلا صاف کر کے اس بڈھے کو مخاطب کیا، بابا ہم کچھ دینے بھی آئے ہیں اور لینے بھی۔ فقیر دعا دے گا بچہ، اللہ تجھے زمین پر حاکم بنائے گا۔ حاکم کیا مطلب؟ CSS، محسن بولا، ڈپٹی کمشنر وغیرہ۔ یار کام کی بات کرنے دو، میں نے کہا۔ بابا ہمیں کچھ گدھے چاہیے جیسے یہ ہیں۔ بڈھے کا موڈ آف ہو گیا۔ مذاق کرتے ہو ہم سے؟ وہ گرج کر بولا۔ شہر میں کم ہے گدھے؟ صحیح کہا آپ نے، بہت گدھے ہیں، مگر ہم یہ خریدنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا یہ سب مطلب یہ کہ آپ کی بستی؟ بڈھے نے مجھے مشتبہ نظروں سے دیکھا۔ غالباً میں صحیح الفاظ میں عرض مدعا نہیں کر سکا تھا۔